بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم دوستوں گندم کی بجائی شروع کی ہوئی ہے اور زمیندار کے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں۔ ابھی وہ جو چاول کی فصل کے بقایا جات ہیں یا جس کو پرالی کہتے ہیں، اس کا بڑا ایشو آتا ہے اس میں۔ اس کے اوپر کٹر بھی یوز کرتے ہیں، اس کو کافی وہ ڈسکیں وغیرہ بھی چلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے نا کہ وہ رقبے میں رہ جاتا ہے، اور پھر وہ گندم کی پیداوار جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، اس میں 25-30% کمی آ جاتی ہے اس کے اگاؤ میں۔ زمیندار کے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں، اور گورنمنٹ نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ اس کو آگ نہیں لگانی۔ جہاں جہاں کوئی آگ لگا رہا ہے وہاں ان کو جرمانے بھی ہو رہے ہیں، اور اس کو آگ لگانے سے ماحول بھی خراب ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ جو سموک ہے یا پولوشن جو بڑھتی ہے، تو سموک کی شکل اختیار کر جاتا ہے یہ دھواں، اور اس کے لیے اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں آب و ہوا کے۔ لیکن زمیندار بھی بڑا مجبور ہے جی، کہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو ابھی یہ سیزن تو ختم ہو رہا ہے، اب گندم کا اینڈ ہو رہا ہے، مطلب بجائی کا دن بدن لیٹ ہے گندم۔ تو اس کو ہم کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں یا کیا کیا کوشش کرتے ہیں، زمیندار کو کیا مسائل آتے ہیں اس وجہ سے، آج میں سوچا آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح ختم کرتے ہیں۔ پرالی کو ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک آگ نہ لگائیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو کچھ لوگ لگا رہے ہیں آگ، خیر میں تو نہیں لگا رہا، میں تو ہاتھوں سے اکٹھی کروا رہا ہوں، لیکن بڑا لینتھی اور مشکل کام ہے۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح مینیج کرتے ہیں جی۔ آئیں تو چلتے ہیں چاول کے کھیت میں، جہاں چاول کی بقایا جات ہیں، تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ جی دوستو، تو یہ ہم چاول کے کھیت میں آ گئے ہیں۔ اب یہ کوشش اسی طرح ہی ہم تو کر رہے ہیں کہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں، دیکھیں کتنی مشکل ہوتی ہے، اور پھر اس کو اٹھا کے جہاں رکھنا ہے وہ جگہ بھی ساری مطلب ضائع جاتی ہے، وہ جگہ بھی کم پڑ جاتی ہے، مطلب کافی۔ یہ 1 ایکڑ کا میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اب جب 25-30 ایکڑ چاول بیجے ہوں تو وہ بندہ کیا کرے، یا جس نے اس سے بھی زیادہ بیجے ہوں، تو اس طرح اس میں سے نکالتے ہیں۔ ابھی ہم نے کافی اس میں سے نکال لی ہے۔ یہ 1 ایکڑ کی بات ہو رہی ہے، اس کا میں دکھاتا ہوں جہاں اکٹھا کیا، ابھی آدھا ایکڑ نہیں ہوا یہ۔ تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح مسائل آتے ہیں، کتنی مشکل ہے اس کو اکٹھا کرنا۔ اب یہ بالکل اس کو اکٹھا کریں، اس کے بعد پھر یہ نیچے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پھر بھی بقایا جات بڑھ جاتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہل چلاؤ، 3 گنا 4 گنا محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر بھی زمین اس طرح تیار نہیں ہوتی۔ تو میں وہ تیار جگہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جہاں یہ جس طرح یہ ہم فائنل کر کے تو اس کو کرتے ہیں، تو آپ کو میں دکھاتا ہوں، آئیں چلیں۔ یہ اب دیکھیں جی، اس طرح اس کو اندر سے اٹھا کے جا کے رکھنا، اتنی زیادہ لیبر لگتی ہے، اور پھر اس کو جس جگہ پہ جوڑنا ہے وہ جگہ بھی پھر کسی کام پہ نہیں آتی۔ زمین میں جوڑیں تو اتنی جگہ وہ ضائع جاتی ہے، اگر آپ اپنے کسی سائڈ پہ جوڑیں تو اب یہ ہمارا راستہ بھی ہے، ادھر ہم اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، اس کو ادھر بھی آگ نہیں لگا سکتے۔ اب یہ دیکھیں کتنی جگہ، یہ اسی کے اوپر ہم اب جوڑتے جائیں گے۔ یہ ابھی آدھے ایکڑ نہیں ہوا، کچھ یہ پڑی ہے، باقی کی وہ دیکھیں ادھر ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں ادھر اس کو اکٹھا کیا ہے کچھ کا، یہ 1 ایکڑ کی بات ہو رہی ہے جی۔ یہی چیز گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے۔ اب یہ نیچے ابھی بھی یہ حالت ہے، یہاں سے ہم نے اٹھا لی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ حالت ہے، ادھر ہم ڈسکیں چلائیں گے پہلے، پھر ہل چلائیں گے، پھر اس کے بعد روٹا ویٹر یوز کریں گے، تو بہت زیادہ کاسٹ آ جاتی ہے نا جی۔ یہ دیکھیں، اور دوسرا اس کا آسان حل ہے کہ ہم اس کو آگ لگا دیں۔ یہ اس طرح اٹھا کے رکھنی پڑتی ہے جی، لیبر کا بھی خرچہ آتا ہے۔ 1 آدھ ایکڑ ہو تو اس کو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ادھر تو پھر اب جب زیادہ ہوتی ہے فصل تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہر ایکڑ میں سے اس طرح اٹھانا۔ اب ادھر یہ اٹھا کے رکھ رہے ہیں جی، تو ہم زمیندار تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے جی، گورنمنٹ کو بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ اب یہ سیزن تو
گزر گیا مشکل سے یا جیسے بھی ہے اس کو کر لیا. ابھی پھر وہ وہاں سے اٹھا کے لائیں گے. اسی طرح اس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ پھر وہاں سے اٹھا کے لا کے ادھر رکھتے ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ سوچیں. کوئی ایسی مشین ہو جو اس کو ذمہ دار کو سہولت دی جائے جس میں یہ اس کو کاٹ کے یا اس کو اٹھائے, اس کی بنڈلنگ ہو سکے. تو اب ذمہ دار جو ہیں وہ تو مطلب اس کو کس طرح اس کو کریں, اس کے بارے میں گورنمنٹ کو کچھ سوچنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے جی. ابھی یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اٹھا لی ہوئی ہے یہ پرالی, لیکن اس کے یہ نیچے جو بقایا جات ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کو اب ہم ڈسکیں چلا کے تو اس کو ختم کریں گے اور پھر اس کے اوپر ہل چلے گی. ہل کے بعد پھر روٹا ویٹر مارا جائے گا, اس کو روٹا ویٹر لگائیں گے تب جا کے یہ ٹھیک ہوگی. اور یہ ابھی آدھا ایکڑ ہوا, یہ سائڈ ہوئی ہے, یہ ساری سائڈ ابھی پڑی ہے, یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ پڑی ہے. اس ساری کو ابھی اکٹھا کرنا ہے اور یہ بہت مشکل پروسیس ہے جی, اور زمیندار کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جی. جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ہم نے گندم کاشت کر دی ہے جی ڈرل کے ساتھ. ادھر چاول کی کوئی ہم نے فصل اس میں چاول نہیں بیجا ہوا تھا. تو ابھی آپ دیکھیں یہ کتنی شاندار اور فرسٹ کلاس ماشاءاللہ زمین تیار ہوئی ہے. اور اس پہ ہم نے 2 دفعہ ہل چلایا, تیسری دفعہ سواگے کے ساتھ ہل چلایا اور پھر ڈرل سے ہم نے اپنی گندم کاشت کر لی ہے. جبکہ جو چاول والی جگہ ہوتی ہے اس پہ بڑی مشکلات آتی ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی ابھی یہ دیکھیں آپ کہ یہاں بھی ہم نے گندم بیج دی ہوئی ہے. تو اس پہ پہلے ہم نے ڈسکیں چلائی ہیں. سب سے پہلے تو اس پہ کٹر چلایا ٹریکٹر کے ساتھ, پھر یہاں پر ڈسکیں چلائی ہیں. ڈسکوں کے بعد پھر اس کو 3 دفعہ ہل سے اس کو ہل چلائی ہے 3 دفعہ. اور اس کے بعد ابھی اینڈ پہ آ کے اس پہ روٹا ویٹر لگایا ہے جی. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتنا کچھ اندر اس کے ابھی بھی وہ اس کے بقایا جات پڑے ہیں پرالی کے. تو اس سے پیداوار میں 20-25-30% گندم کی اگاؤ میں کمی آ جاتی ہے. تو جو ذمہ دار نے فائدہ اپنے کھیت سے لینا وہ بھی مکمل نہیں لے سکتا, اور گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس پہ کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے, پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے. تو اس کا چاول کی فصل کے بعد گندم کے لیے زمین تیار کرنے کے لیے یہ بڑا مسائل ہیں جی. پہلے تو سیدھی آگ لگاتے تھے اور اللہ خیر صلاح ہر چیز جل جاتی تھی اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی تھی. تو اس طرح اس کو بیجا جاتا تھا. ابھی اس کے کچھ حصے پہ ہم روٹا ویٹر بھی لگا رہے ہیں, وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں جی. ابھی یہ دیکھیں جی, اب اس کو فائنل کر رہے ہیں روٹا ویٹر لگا کے. تو محنت میں اضافہ ہو گیا, بہت محنت بڑھ گئی, کاسٹ بڑھ گئی. تو یہ ذمہ دار کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے جی. اتنا پھر ڈیزل بھی اتنا مہنگا ہے اور یہ چیزیں اتنی مہنگی ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اتنا جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اب اتنے وسیع رقبے سے ہم کس طرح اٹھائیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے آگ نہیں لگائی, اسی طرح ہی اس کو ٹریٹ کیا جس طرح آپ نے دیکھا ویڈیو میں کہ اس کو اٹھایا ہے. اور مطلب ذمہ دار تو ہر طرح سے تعاون کر رہا ہے, گورنمنٹ کی بات مان رہا ہے. ابھی یہ اس میں سے بھی اٹھا لیا, اب اس میں توے وغیرہ یعنی کہ ڈسکے وغیرہ چلائیں گے. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کچھ ذمہ دار کے بارے میں سوچے. یہ نہیں ہے کہ بس وہ گورنمنٹ کوئی ذمہ داری لیتی ہی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی. تو یہ مشکلات تب بھی دور ہوں گی ذمہ دار کی. تو ابھی ادھر جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی 60-65 ایکڑ پر چاول بیجا گیا تھا
یہ کچھ میرا تھا، کچھ یہ ہمارے پڑوسی ہیں، مطلب میرے ساتھ جن کا رقبہ انہوں نے، تو ہم اسی طرح اس کو کر رہے ہیں جی، تو بہت مشکل ہے جی دوستو۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کتنی مشکلات ہوتی ہیں جی، اور اب آپ کو میں ایک اس کا آسان حل دکھاتا ہوں جو محکمے کے ساتھ مل کر اور جس کو کہتے ہیں مک مکا کر کے لوگ کرتے ہیں، وہ حل بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو۔ یہ جو چاول کی بقایا جات ہے جس کو پرالی کہتے ہیں، اس سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو آگ لگا دی جائے، جس طرح آپ یہ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اس کے علاوہ اور تو زمین دار کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب جس نے 100 ایکڑ 50 ایکڑ چاول 60 ایکڑ لگایا ہوا ہے، وہ اس کو کس طرح ختم کرے آگ کے بغیر، کس طرح اس کو اندر سے اٹھائے؟ تو اس کے لیے گورنمنٹ یا تو کوئی مشینری دے، کوئی چیز انٹروڈیوس کروائے۔ ابھی تک گورنمنٹ نے بھی کوئی چیز انٹروڈیوس نہیں کروائی، صرف جرمانے کرتی ہے جی۔ تو آپ نے دیکھا ہے جی، آسان حل یہ ہے کہ اس کو آگ لگا دیں بس، اور اس کے لیے آپ نے محکمے والوں کے ساتھ مکا کرنا ہے، اور جس کو ہم رشوت کہتے ہیں۔ اور اللہ کی شان ہے، دیکھ لیں کہ رشوت دینے والا بھی خوش، اس کا کام ہو گیا، رشوت لینے والا بھی خوش، اس کے پاس پیسے آ گئے۔ اور قرآن دونوں کو دوزگی کہتا ہے جی، دونوں دوزگی ہیں، لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی۔ تو میری درخواست ہے محکمہ زراعت والوں سے، وزیر اعظم صاحب سے، وزیر زراعت صاحب سے، جو بھی صاحب اختیار ہیں جن کے اختیار میں یہ ہے، کہ آپ لوگ اس چیز کا معاوضہ لے رہے ہیں اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے لے رہے ہیں، اور اس ٹیکس میں 70% حصہ ایگریکلچر کا ہے، زراعت کا ہے، کاشتکار کا ہے، زمیندار کا ہے، اور اسی کو سہولت کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی پر ایکڑ ہماری پیداوار کم ہے پاکستان میں، باقی ممالک میں زیادہ، تو اسی وجہ سے کم ہے نا، پر ایکڑ پیداوار جو ہماری ہے وہ اسی وجہ سے کم ہے کہ ہمیں گورنمنٹ پوری سہولتیں ہی نہیں دیتی۔ معاوضے لے رہے ہیں، اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں، اپنی ساری سہولیات لے رہے ہیں، اور انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ ان سے نہیں پوچھے گا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی، آپ اس کا معاوضہ لیتے تھے۔ اللہ ان سے نہیں پوچھے گا، اللہ ضرور پوچھے گا، لیکن فی الحال اللہ ان کو یاد نہیں ہے، لیکن ہم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے جی۔ تو میری درخواست ہے تمام جو ادارے ہیں زراعت سے متعلق، یا جو وزیر زراعت صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، کہ برائے مہربانی یہ سال تو گزر گیا ہے، تو بشرط زندگی اللہ سب کو زندگی دے، آنے والے سال میں زمیندار کے لیے یہ چاول کے جو پرالی ہے، بقایا جات ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی مشین، کوئی ایسی چیز بنائیں جو زمیندار کو دیں۔ زمیندار اپنے پیسوں سے خریدے گا، لیکن آپ بنائیں تو صحیح، اور اس چیز سے زمیندار کی جان چھڑائیں۔ ایک تو پیداوار بڑھے گی، اور یہ جو مشکلات ہیں، گندم لیٹ ہوتی ہے، پیداوار کم ہوتی ہے، ان سب چیزوں سے جان چھوٹے گی۔ تو زمیندار قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ پولوشن ہو، میں مطلب دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ پولوشن ہو ہماری وجہ سے، آگ لگانے کی وجہ سے ماحول خراب ہو، آب و ہوا آلودہ ہو۔ اسی آب و ہوا میں ہم نے بھی سانس لینا، ہمارے بچوں نے بھی سانس لینا، ہم اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کچھ وہ ہمارے بارے میں سوچے۔ تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ گورنمنٹ تک پہنچ سکے ویڈیو۔ آپ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔